اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے وہ میں نے بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کا انشاءاللہ آخر کے اوپر باقاعدہ طور پہ انالیسس کریں گے۔ سن آپ نے لی ہے اور اینڈ پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اب آپ کو کس طرح سے اس کی سمجھ آتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اسم کو مکمل طور پہ کافی حد تک جو اس کے بارے میں 4 باتیں تھیں، جنس، عدد، وسعت اور اعراب، وہ ہم نے مکمل طور پہ پڑھ لیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں جو اسم ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے پاس ایک ایک تھا، یعنی مفرد تھا۔ دیکھیں اسم ہم نے پڑھا حامد، تو یہ ہمارے پاس واحد ہے۔ حامدانی، حامدون، یہ بھی واحد ہی ہے، یہ بھی واحد ہی ہے۔ واحد سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے میں لفظ کی بات کر رہا ہوں، ویسے اس کا مطلب واحد ہے، یہ تثنیہ ہے اور یہ ہمارے پاس جمع ہے۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، چلے آسانی کے لیے ہم اس کو بھی مفرد یعنی واحد ایک، اس کو بھی مفرد کہہ دیں، اس کو بھی آپ مفرد کہہ دیں، یعنی ایک، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے۔ تو ہم نے پہلے جو اسم پڑھا ہے وہ ہم نے مفرد کر کے ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اگر مفرد اور پھر مفرد ان کو آپس میں اسماء کو یا الفاظ کو اگر ہم آپس میں ملاتے ہیں تو ہمارے پاس مرکب وجود میں آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر ہم ایک مفرد لے لیتے ہیں، ایک اور اس کے ساتھ ہم لوگ ملا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مرکب بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ مرکب بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد مرکب جو ہیں اس کی ہمارے پاس 2 اقسام ہیں۔ ایک کا نام ہے مرکب ناقص اور دوسری کا نام ہے مرکب تام۔ جو مرکب ناقص ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مرکب، پہلے تو دیکھیں نا مرکب کیا ہوتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ آپس میں مل کے کیا کرتے ہیں، ایک مرکب جو ہے اس کو تشکیل دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرکب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مرکب ہوتا ہے جس میں آپ کی بات مکمل طور پہ سمجھ نہیں آتی ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وہ ناقص ہوتا ہے، جو مکمل طور پہ سمجھ نہ آئے۔ اور جو بات ہمیں مکمل طور پہ سمجھ آ جائے اسے ہم لوگ کیا، تام کا مطلب یہ ہوتا ہے مکمل، یعنی جو مکمل طور پہ ہمیں سمجھ میں آ جائے بات، اس کو ہم لوگ مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب تام کو آپ لوگ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب تام کو آپ لوگ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب
آگے مرکب تام جو ہے وہ دو حصوں میں آگے تقسیم ہو جاتا ہے. ایک کو، کیونکہ مرکب تام کو میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا ہے کہ مرکب جو تام ہے اس کو مکمل، یعنی بات مکمل ہو چکی ہوتی ہے، جو آپ لوگوں کو مکمل طور پہ سمجھ میں آتی ہے، اس کو مرکب تام کہتے ہیں. اور اسے ہم لوگ جملہ بھی کہتے ہیں. تو جملہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک کو ہم لوگ جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور ایک کو ہم لوگ جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اب دیکھیں، آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا، جملہ اسمیہ جو اسم سے جملہ شروع ہوگا اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوگا جملہ اسے ہم لوگ جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھیں، آج جو ہم پڑھیں گے، آج ہم لوگ جملہ اسمیہ پڑھیں گے. اب مرکب کی دو آپ کو اقسام بتائی تھیں، اس میں سے ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام. مرکب تام کے بارے میں بتا دیا. مرکب ناقص صرف ابھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، باقاعدہ مرکب ناقص جو ہے اس کے اوپر ایک ایک لیکچر انشاءاللہ ہمارا ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل طور پہ وہ سمجھ میں آ جائے. اس کی جو آگے اقسام ہیں مرکب ناقص کی، وہ ہمارے پاس کیا کیا ہیں وہ ذرا دیکھ لیں. وہ ہے مرکب جاری، مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب عطفی. یہ مرکب ناقص کی یہ اقسام ہے. مرکب جاری، اس کے اوپر باقاعدہ ایک لیکچر ہوگا. مرکب اشاری کے اوپر، مرکب تصریف، ہم ہر ایک کو باری باری انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن آج کیونکہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا، صرف آج آپ کو یہ چارٹ سمجھانا تھا کہ مفرد اور مفرد آپس میں مل کے مرکب بناتے ہیں. مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرکب ناقص ہوتا ہے، ایک مرکب تام ہوتا ہے. جو مرکب تام ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جملہ کہتے ہیں، اور جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. کیونکہ ابھی ہم لوگ اسم پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم لوگ جملہ اسمیہ کو ہی ہم لوگ ٹچ میں رکھیں گے اور اسی کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. مرکب ناقص جو تھا اور اس کی آگے 5 اقسام ہیں وہ آپ کے سامنے بتا دی ہیں: مرکب جاری، مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب عطفی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم لوگ اس کو، ہم لوگوں نے ایک چارٹ دیکھ لیا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز کے اندر ہم لوگ ان کو باری باری ڈسکس کریں گے. آج ہم لوگ شروع کرتے ہیں جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ یعنی ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. آج انشاءاللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قابل ہو چکی ہیں کہ جتنا ہم نے پیچھے پڑھا ہے ہم آج جملہ بنانا شروع کر دیں گے. لیکن یہ وہ جملے ہوں گے جن میں اسماء کا ہی ذکر ہوگا، فعل کا نہیں ہوگا. اب ذرا دیکھیں، آپ کے سامنے لکھا جاتا ہے زید نیک ہے، اور یہ
मुरक्कब कौन सा है? ताम, यानी जिसमें आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ चुकी है कि जैद नेक है। इब्तिदा कहां से हुई है इसकी? इस्म से। और फिर उसके बाद आप ये देखें एक हिस्सा ये है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जुमला इस्मिया के दो अज्जा होते हैं, दो हिस्से होते हैं। जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग मुब्तदा कहते हैं, और ये जो हिस्सा होता है जो हमें इस इस्म की खबर देता है उसे हम लोग खबर कहते हैं। अब देखें ये जैद इस्म है, अब क्या है? जैद नेक है। जैद क्या है? नेक है। अब नेक होना, इसके बारे में हमें इत्तला फराहम कर रहा है कि कौन नेक है? जैद। लिहाजा जुमले के अंदर हमारे पास क्या होगा? ये खबर होगी और ये हमारे पास मुब्तदा होगा। तो मुब्तदा और खबर आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो फिर हम इससे आगे चलते हैं। फिर एक मरतबा सुन लें। मुब्तदा लफ्ज़ निकला है इब्तदा से। आसानी के लिए हम ये कह सकते हैं कि जुमला जिससे शुरू होता है, जुमला इस्मिया यानी इस्म से जो शुरू होता है उसे हम लोग मुब्तदा कहते हैं। उस इस्म के बारे में जो हमें आगे इत्तला फराहम की जाती है, जो बताया जाता है, जो चीज़ मंसूब की जाती है, यानी उसको हम लोग खबर कहते हैं, उसे हम लोग खबर कहते हैं। अब इसके बनाने का तरीका क्या है ये ज़रा देख लें आप लोग। एक चीज़ याद रखें कि 4 चीज़ें हम लोगों ने इस्म के बारे में पढ़ी थी। अब उनको हम लोग बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे, और जो हमने पीछे सारा पढ़ा है, देखिए अगर आपको पीछे से अच्छे तरीके से सारे का सारा जो लेसन है, अगर आप लोगों को लेक्चर्स रिवाइज किए हुए हैं, अगर आप लोगों को याद है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। अब जरा देखिए, अब हमने ये एक कायदा है, ये कायदा याद रखिएगा। अब आप लोग, मैं आपके सामने अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक है मुब्तदा और एक है खबर। मुब्तदा और दूसरी चीज क्या है? खबर। अब सबसे पहले अरबी आप लोगों को जैद का पता होना चाहिए, नेक का पता होना चाहिए। आगे हम लोगों ने उसमें 4 बातें पढ़ी थी। वो कौन कौन सी थी? वो ये थी, वुसअत, इराब, जिन्स, अदद। यही बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम जुमला बनाएंगे तो ये बात याद रखनी है आपने कि वुसअत के एतबार से जो आपका मुब्तदा, वुसअत में ये था कि हमने ये बताना था कि ये मारफा या नकीरा। ठीक है, वुसअत में क्या था? मारफा या नकीरा। तो वुसअत के एतबार से ये जो मुब्तदा होता है ये हमेशा मारफा लिखा जाता है। फिर जब हम बात करते हैं खबर की, तो खबर हमेशा जो है इसमें वो नकीरा होती है। वुसअत क्या है? मारफा, और खबर क्या है? नकीरा होती है। फिर हम आते हैं एराब की तरफ। अब देखें एराब, ये एक तो बात आपने याद रखनी है कि इस्म जब भी बोला जाता है या लिखा हुआ होता है शुरू स्टार्ट के अंदर, वो हमेशा मरफू होता है। अब हमने जब इसको बनाना है, हमने इसमें एराब में हमने इसकी 3 हालतें पढ़ी थी।
حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. تو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہونا چاہیے، یعنی وہ مرفوع ہونا چاہیے، اور خبر جو ہے وہ بھی آپ کی مرفوع ہوتی ہے. ان باتوں کا جب ہم لوگ جملہ بنائیں گے تو آپ یہ دیکھیے گا، یہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے. اچھا، اب بات رہے گی جنس کی. جنس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر یہ مؤنث ہے، مبتدا مؤنث ہے، تو خبر بھی کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی. یہ سارا آگے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی بات، لیکن صرف آپ نے یاد رکھنی ہے. یعنی خبر جو ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھیے گا، وہ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ مبتدا جو ہے مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی. اسی طرح سے عدد کی بات کرتے ہیں، اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر خبر جو ہے مبتدا جو ہے وہ تثنیہ ہے، یعنی دو، عربی کیونکہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں تثنیہ ہوتا ہے، اگر یہ مبتدا دو ہے تو خبر بھی دو ہی ہوگی. دو سے مراد یہ ہے کہ وہ جب لکھیں گے آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع کی ہی ہوگی. یہ مکمل طور پہ آپ لوگوں کو چارٹ سمجھا دیا گیا ہے. اب ہم لوگ اپنے جملے بنانے کی طرف چلتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے زید کی عربی کیا ہے، وہ زیدن ہوتا ہے، اور نیک کی جو عربی ہے وہ کیا ہے؟ صالحن. اب آپ نے پہلے تو ویسے آپ لکھیں گے زیدن صالحن. اب ہم نے اس کا فکرہ باقاعدہ بنائیں گے اس اصول کے تحت. سب سے پہلے مبتدا جو ہے وہ آپ کا مرفوع ہونا چاہیے، مرفوع ہونا چاہیے، یعنی مبتدا مرفوع. تو دیکھیں زیدن مرفوع ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، اب آپ لوگ یہ معرفہ ہونا چاہیے، اور بالکل یہ اس میں علم ہے، زید جو ہے تو یہ معرفہ ہے. اور آگے دیکھیں، یہ ہمارے پاس مذکر ہے تو خبر وہ بھی کیا ہوگی؟ مذکر ہوگی. اور پھر اس کے بعد زید واحد ہے تو آگے جو خبر ہے وہ بھی واحد ہی ہوگی. اب دیکھیں خبر کیا ہے ہمارے پاس ہے؟ نیک ہے، یعنی وہ ہوگی صالحن. اب ہم اس کو غور سے ذرا دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ معرفہ ہے، صالحن یہ ہمارے پاس نکرہ ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نکرہ ہے. مرفوع یہ بھی ہمارے پاس مرفوع حالت میں ہے اور یہ بھی مرفوع حالت میں ہے. یہ ہمارے پاس مذکر ہے، یہ بھی ہمارے پاس مذکر ہے. یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے. اب ہم کہتے ہیں زینب نیک ہے. اب یہ ہمارے پاس مبتدا اور یہ ہمارے پاس خبر. سب سے پہلے جب ہم مبتدا لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ زینبو. اب اس میں ذرا دیکھ لیتے ہیں، ہم نے سب سے پہلی بات تو اس میں علم ہے، معرفہ تو یہ ہے ہی ہے. پھر دوسری بات ہے مرفوع، مرفوع حالت میں ہے یہ. پھر اس کے بعد یہ مؤنث ہے اور یہ واحد ہے. اب نیک ہونا،
اب کیونکہ پیچھے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں مبتدا جو ہے یہ مؤنث ہے، تو نیک جو ہے اس کی عربی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صالحتن. کیا ہوتی ہے؟ صالحتن. تو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ لوگ یہاں پہ مؤنث، مبتدا مؤنث اور خبر بھی مؤنث ہی ہے، صالحتن، واحد اور آگے بھی واحد. اسی طرح سے اگر میں کہتا ہوں عابد سچا ہے، عابد سچا ہے، تو کیا ہوگا؟ عابد، سچا ہونا، صادق، عابد سچا ہے، عابد صادق. اور دیکھیں معرفہ بالکل صحیح ہے، یہ کیا ہمارے پاس ہے؟ نکرہ. مرفوع یہ بھی مرفوع، یہ بھی مذکر یہ بھی مذکر، واحد اور یہ واحد. اب ہم لوگ کہتے ہیں فاطمہ سچی ہے، تو کیا ہوگا؟ فاطمہ تو صادقہ تن، فاطمہ تو صادقہ تن. یہ بھی اس میں علم ہے ہمارے پاس ہے. اور آپ لوگ ذرا دیکھیں وہ معرفہ بھی ہے، مرفوع بھی ہے، اور وہ مؤنث ہے اور وہ واحد ہے. اور یہ دیکھیں یہ اگر مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، یعنی مبتدا اگر ہمارے پاس مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہی ہوگی. تو واحد کو ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا. اب ہم چلتے ہیں تثنیہ کی طرف. یہ آپ لوگوں نے چارٹ کو جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا ہے. عابد اور حامد نیک ہیں. عابد اور حامد نیک ہیں. تو مبتدا اب یہ ہے عابد اور حامد، یہ جو ہے یہ ہمارے پاس خبر ہے. تو کیسے لکھیں گے؟ عابد، اور کی جو عربی ہے وہ ہمارے پاس واو سے لکھتے ہیں، حامد، عابد و حامد. اب دیکھیں اب ہم نے خبر لکھنی ہے. خبر اس کو دیکھ کے ہم نے لکھنی ہے کہ یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے. تو آپ دیکھیں یہ تثنیہ ہے تو یہ ہے صالحن، تو دو کے لیے کیا ہوگی؟ صالحانی. عابد و حامد صالحانی، یعنی عابد اور حامد نیک ہیں. یہ تو مذکر کے لیے ہو گئی. اب ہم لوگ چلتے ہیں مؤنث کے لیے. زینب اور عائشہ نیک ہیں. تو جب ہم اس کو لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ زینب و عائشہ تو اب دیکھیں اس کو آپ لوگوں نے ہر جو آپ نے جملہ بنانا ہے اس چیز کو لازمی آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے. اب ہمارے پاس
یہ مبتدا اور یہ ہمارے پاس خبر. زینب اور عائشہ یہ ہمارے پاس بن گیا تثنیہ. اور یہ دیکھیں مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خبر بھی ہمارے پاس مؤنث ہوگی، لیکن کون سی ہوگی؟ تثنیہ کی. تو اگر آپ کو یاد ہو صالحۃ، صالحتان، صالحات، تو یہاں پہ پھر کیا لکھا جائے گا؟ صالحتان. زینب و عائشہ صالحتان. اگر مذکر ہوگا تو صالحانی، اور اگر مؤنث ہوں گے دو یعنی تثنیہ ہوگا تو صالحتان. اب ہم چلتے ہیں جمع کی طرف. زینب، فاطمہ اور عائشہ نیک ہیں. اسی طرح سے عابد، حامد اور یونس نیک ہیں. اب دیکھیں عابد، اب یہاں پہ جو مبتدا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے اور یہ ہمارے پاس خبر ہے. عابد وحامد ویونس. اب دیکھیں نیک، اب یہ ہمارے پاس دیکھنا ہے واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. تو یہ جمع ہے، تو لہذا جو خبر ہے وہ بھی ہم نے جمع کی دینی ہے. لیکن کون سی جمع کی دینی ہے؟ مذکر کی. تو وہ کیا ہوگا؟ صالحون. عابد وحامد ویونس صالحون. اب اسی طرح سے زینب، فاطمہ اور عائشہ نیک ہیں، یہ ہمارے پاس خبر ہے اور یہ ہمارے پاس مبتدا ہے. تو جب ہم اس کو بنائیں گے تو زینب و فاطمۃ و عائشہ. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو مبتدا ہے وہ جمع ہے اور کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو نیک، صالحۃ حالت رفع میں، کیونکہ اس چیز کو ہم نے کبھی بھی نہیں بھولنا. دیکھیں یہ معرفہ ہے تو یہ نکرہ ہے، یہ مرفوع ہے مبتدا تو یہ بھی مرفوع ہے، یہ مؤنث ہے یہ بھی مؤنث ہے، یہ جمع ہے تو آگے بھی جمع کا ہی صیغہ ہوگا، یعنی جمع ہی لکھی جائے گی. تو اب ایک تھوڑی سی کنفیوژن آتی ہے، اگر جملوں کے اندر یہ لکھا ہو مؤنث چاہے 2 لے لیں، 3 لے لیں، 4 لے لیں، لیکن اگر اس میں ایک بھی مذکر کا تذکرہ آ گیا، اس کو لکھا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم لوگ آگے خبر میں جو لکھیں گے وہ ہم لوگ مذکر کے مطابق ہی لکھیں گے، کبھی بھی ہم لوگ اس کے مطابق مؤنث کے مطابق نہیں لکھیں گے. یعنی جو مذکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ حاوی ہوتا ہے مؤنث کے اوپر. اب اس کا ایک جملہ لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. فرض کریں زینب اور
عائشہ اور حامد نیک ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مبتدا اور یہ ہمارے پاس خبر. تو زینب و عائشۃ و حامد. آپ دیکھیں مؤنث مذکر. تو جو آگے ہم لوگ خبر لکھیں گے وہ ہم لوگوں نے کس کی لکھنی ہے؟ وہ ہم لوگوں نے یہ جمع ہے نا تو جمع مذکر جو ہے وہ لکھیں گے. تو وہ کیا لکھیں گے؟ صالحون. تو یہ آج کا لیکچر تھا جس میں ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ کو مکمل طور پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح اس سے بنایا جاتا ہے. آج ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ مبتدا جو ہے وہ اس میں علم لے کر اس کے جملے جو ہیں وہ بنائے جائیں. انشاءاللہ اسی کا ایک اور ٹاپک آگے ہے وہ ہم لوگ مزید اس کو کریں گے. تو ابھی جو آپ لوگوں کو شروع میں نے ایک حدیث جو بیان کی تھی اب ہم اس کے بارے میں دیکھیں. آپ کے سامنے اب حدیث پاک لکھی ہوئی ہے اور اس میں مسلمانوں کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے. المسلم، آپ یہ دیکھیں ال جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، یہ اسم ہے، اور ال لگا ہوا ہے یعنی معرفہ ہے. اور المسلم میم کے اوپر پیش ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حالت رفع میں ہے. تو المسلم مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون. اب غور سے اگر آپ لوگ ان اسماء کے اوپر ان الفاظ کے اوپر اگر آپ لوگ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی سالمہ جو لفظ ہے سلامت سے ہے. سالمہ سلامت کا اس میں پہلو ہے. یہ جس وقت ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے تو یہ دیکھیے گا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنا آپ کھل کے خود ہی بیان کرے گا. تو المسلم مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون جس سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. کس طرح سے؟ من لسانہ، لسان زبان یعنی اس کی زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھ سے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے کہہ دی ہے کہ اصل میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کے اوپر اس حدیث کے اوپر ہمیں کاربند رکھے. اب تھوڑی سی میں آپ کو ایکسرسائز بتانے لگا ہوں وہ آپ لوگ کیجئے گا. تو لفظ ہیں سچا، صادق، یعنی آپ اس کی ایکسرسائز خود کر سکتے ہیں کہ عابد سچا ہے، زینب سچی ہے. تو صادق، اور اگر فرض کریں دو ہوں گے صادقانی صادقون، اور اگر فرض کریں اسی کا مؤنث ہوگا تو صادقاتن صادقاتانی صادقاتن. اسی طرح سے انجینئر ہے مہندسن، انجینئر عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہندسن. اور مہندس اگر مؤنث ہوگا تو مہندساتن. ڈاکٹر کو جو ہے وہ ہم لوگ عربی میں طبیب کہتے ہیں، اور اگر مؤنث اس کی ہوگی طبیباتن. باقی انشاءاللہ اس کے آپ لوگ پریکٹس کیجئے گا تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آمین والسلام.